السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس اکثر ایسی ای میلز آتی ہیں جن میں لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ وہ کسی جگہ پر شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے والدین اس پہ راضی نہیں ہوتے، اور وجہ بعض دفعہ برادری، بعض دفعہ زبان، بعض دفعہ کچھ اور ایسی کلچرل چیزیں ہوتی ہیں جن کا دین سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ایک بات کو سمجھنا چاہیے جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں مجموع الفتاوی میں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے سرپرستوں پہ یا ان کے ولیوں پہ واجب قرار دیا کہ وہ شادی کرتے وقت بچی کی مصلحت اور فائدے کو دیکھیں اور اپنی مرضی اور خواہشات کو نہ دیکھیں۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اگر عورت کسی شخص سے شادی پر رضامند ہو اور وہ ہم پلہ بھی ہو، برابری کا رشتہ ہو، تو ولی پر واجب ہے کہ وہاں اس کا نکاح کر دے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ عورت کے ولی پہ واجب ہے کہ اس کی شادی جس کے ساتھ کرے اس کے متعلق اللہ سے ڈرے، شوہر میں دیکھے کہ وہ اس کا ہم پلہ اور برابر کا جوڑ بھی ہے یا نہیں، اپنی مصلحت اور اپنا فائدہ نہ دیکھے بلکہ عورت کی مصلحت اور بھلائی کے مطابق اس کی شادی کرے۔ اور ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی ذاتی مقصد کے لیے اس بیچاری کو کسی ناقص شخص کے ساتھ بیاہ دے۔ سرپرست کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ بچی کو ایسی جگہ نکاح کرنے پہ مجبور کرے جہاں پہ وہ راضی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی لڑکا برابری کا ہے اور وہ لڑکی کی پسند ہے تو نہ ہی اس میں رکاوٹ بنے۔ جو لوگ بچی کو مجبور کرتے ہیں اس کی پسند میں رکاوٹ بنتے، وہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ وہ اہل جاہلیت ہے اور ظالم ہے کہ بس اپنے پسند یا اپنے ذاتی مقاصد کو وہ سامنے رکھتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر بچیوں کی شادی پہ مجبور کرتے ہیں، یا کوئی دشمنی وجہ بن جاتی ہے کہ ہمیں یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، یا یہ ہماری زبان کے نہیں ہے، یا اس قسم کی باتیں۔ یہ سب باتیں جاہلیت کی ہیں، ظلم اور زیادتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور مسلمانوں کو بھی اس کی حرمت پہ اتفاق ہے۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ اگر دو مختلف شخص عورت کو شادی کا پیغام بھیجیں، ان میں سے ایک افضل ہے لیکن عورت اس کو ناپسند کرتی ہے، تو اگر ولی نے اس کی شادی اس سے کر دی تو نہ تو وہ اس کی بات مانے گی، نہ اس کو کوئی اس کا حق ادا کرے گی، نہ اس کے خود اس کے کوئی فائدہ دے گی، بلکہ اس سے لڑتی جھگڑتی رہے گی اور اس کو تکلیف دے گی۔ اور اسی طرح بعض لڑکیاں لکھتی ہیں کہ اگر ہم اپنے والدین کی پسند کے مطابق کر لیں تو ہم اس کو نہیں بھلا سکتے جو پچھلی ہماری پسند تھی، اور پھر ہم کیسے حقوق ادا کریں گے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے، ولی کو بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر تو اس کی کوئی ناجائز بات ہے تو بالکل نہ مانے، لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو دین اور مذہب کے لحاظ سے جس میں کوئی برائی ہے تو پھر اس کی شادی کرتے نہیں چاہیے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جب اگر کوئی دوسرا جو کم افضل ہے اس سے، جس سے وہ محبت کرتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور ان کی شادی سے نکاح کا مقصد بھی پورا ہو رہا ہے، تو اس چیز پہ سبھی متفق ہوں گے کہ یہاں کم افضل سے شادی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے ہمارے بچوں کے جوڑے چننے میں اور اس ذمہ داری کو پوری کرنے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر ARRAHMA.org۔